بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 122 ہے اور اس سبق سے ہم سورہ حدید شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں سورہ حدید کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کا ترجمہ، تفسیر اور اس سورت کا تعارف وغیرہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الحدید مکیۃ او مدنیۃ 29 آیۃ۔ مصنف فرماتے ہیں سورہ حدید مکی یا مدنی صورت ہے، یعنی اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مکی صورت ہے اور بعض حضرات اس کو مدنی مانتے ہیں۔ 29 آیۃ، اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، سب پر مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سبح للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، لہو اسی کی ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وہی زندگی بخشتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حدید کا تعارف یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اس کی آیت نمبر 10 سے پتہ چلتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے ہیں اور لڑ چکے ہیں برابر نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ حدید، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے مضامین میں چونکہ اس وقت مسلمانوں کا تسلط جو ہے وہ عام طور پر قائم ہو چکا تھا عرب پر، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو دشمن تھے، ان کی جو کارروائیاں تھی اسلام کے خلاف، ان میں کوئی زور نہیں رہا، کوئی شوکت نہیں رہی، کوئی شان ان کی باقی نہیں رہی۔ تو اب مسلمانوں کو جو ہے وہ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس صورت میں، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، جو دین کو مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت مانگے، طلب مغفرت کا حکم ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں جو دین کو مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت کا حکم ہے، مغفرت مانگنے کا حکم ہے، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر جو ہے آخرت کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے کا بھی بیان ہے کہ آخرت کو کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ آخرت کی جو فلاح و بہبود ہے وہ دنیا کے مال و دولت کو خرچ کرنے میں ہے، یعنی مال و دولت کو جو ہے وہ دنیا کے مال و دولت کو آخرت کی فلاح و بہبود پر ترجیح نہ دو، بلکہ آخرت کی فلاح و بہبود کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دو، تو تمہیں جو ہے وہ ایک ایسا نور عطا ہوگا جو تمہیں جنت لے جائے گا۔ منافق لوگ جو ہے وہ اس نور سے محروم ہوں گے، ان کو یہ نور عطا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس سورت کے آخر میں جو ہے وہ عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ رہبانیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں ان کو اپنے عمل میں لاؤ، اور جو حقوق ہیں وہ اس کی جو ہے وہ حکم کے مطابق ادا کرو۔ لہٰذا عیسائیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا
پڑے گا، اور رہبانیت جو تم نے اختیار کر رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ سورہ حدید کو حدید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوہے کا ذکر ہے، حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی سورۃ الحدید ہی پڑ گیا۔ سورہ واقعہ سے اس کا ربط اس طرح سے ہوگا کہ سورہ واقعہ میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو اس تسبیح کو ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر شروع میں ذکر فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح سے شروع فرما دیا۔ گویا کہ سورہ حدید جو ہے وہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ سورہ واقعہ کے اندر جو اختتامی آیات کے اندر جو مضمون گزرا ہے اس کے لیے علت ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لِأَنَّهُ سَبَّحَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ باقی اس صورت کے بھی جو ہے وہ فضائل ملتے ہیں۔ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھنے کا جو ہے وہ فرمایا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان فیہن آیۃ افضل من الف آیۃ، اس کے اندر ان کے اندر مسبحات کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے افضل ہے۔ مسبحات جو ہے وہ 5 صورتیں ہیں، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، اور یہی سورہ حدید یہ بھی مسبحات میں ہی آتی ہے۔ ان میں جو 3 صورتیں ہیں ان کے بالکل شروع میں جو ہے وہ تسبیح کا سبحہ کا بیان ہے، اور بطور صیغہ ماضی کے ساتھ ہے، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ تسبیح کا بیان ہے۔ اور سورہ جمعہ جو ہے، سورہ جمعہ اور تغابن، اس میں جو ہے وہ یسبح مضارع کے صیغے کے ساتھ تسبیح کا بیان ہے۔ سورہ حدید، حشر اور صف کے اندر سبحہ ماضی کا صیغہ آیا ہے، اور جمعہ اور تغابن کے اندر جو ہے وہ یسبح بصیغہ مضارع آیا ہے۔ تو اس بات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر وقت میں ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، چاہے وہ ماضی کا ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر اور پاکی بیان کرتی رہتی ہے، آج بھی کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، آئندہ بھی کرتی رہے گی اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ هو العزیز الحکیم، وہی جو ہے وہ زبردست حکمت والا ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمان و زمین کے ہر چیز جو ہے وہ زبان حال سے، زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح میں مشغول ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تمام کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ پست ہے، وہ بلند ہے اور بالا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی جو ہے وہ بادشاہت، حقیقی بادشاہ زمین و آسمان کا وہی ہے، اسی کے قبضے میں ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی سب کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، سب پر تصرف کرنے والا ہے، ہر چیز پر پوری قدرت اس کو حاصل ہے، کوئی طاقت اس کے حکم سے نہیں روک سکتی۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی کہ وہ ابدی ہے۔ والظاہر والباطن، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ باقی رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ فنا ہو جائے گا، جیسے سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہونے والا ہے سوائے تیرے رب کے، تیرے پروردگار کی ذات کے، جو ہمیشہ جو ہے وہ عظمت اور بزرگی والی ہے، وہ باقی رہے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ اس کی نظر اور علم سے ایک ذرہ بھی اوجل نہیں ہے، ہر شے کا وجود، اس کا ظہور، اس کی بقا
اور اس کے زمانے کے بقا کے تغیرات اور جتنے بھی اس کے احوال ہیں، صورتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، وہ اسی کے علم میں ہے، وہی جانتا ہے، وہ ایسا علیم ہے، اس کی نظر و علم سے ایک ذرہ بھی اوجل نہیں ہے، لہذا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے۔ اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور آخر کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ جب اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی وہ موجود ہوگا اور موجود رہے گا۔ ظاہر اس لحاظ سے ہے وہ کہ اس کے وجود کی اس کے وجود، اس کے قدرت اور اس کی حکمت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس کائنات کے اندر پھیلی پڑی ہیں، اور جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ موجود ہے۔ والباطن، اور چھپا ہوا اس لحاظ سے ہے کہ یہاں دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض ای نزہہ کل شیء، مصنف نے جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرمائی، تسبیح کی، یعنی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی جو زمینوں اور آسمان میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فاللام مزیدۃ وجیء بما دون من، فاللام مزیدۃ، یہاں پر یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ سبح جو ہے یہ متعدی بنفس ہی ہوتا ہے، متعدی باللام نہیں ہوتا۔ سبح للہ کے اندر اس کو لام سے متعدی کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لام جو ہے یہ لام زائدہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ مصنف نے بھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کیا ہے، فاللام مزیدۃ، اسی طرف اشارہ کیا اور اس اعتراض کا جواب دیا کہ سبح للہ کے اندر جو لام ہے اس کی تفسیر نزہہ سے مصنف نے فرمائی ہے کہ اس کی تنزیہ کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے ہر چیز، اور لام کے بارے میں فرمایا کہ یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، صرف مزیدتن اضافی ہے، یعنی زائد ہے یہ لام۔ وجیء بما دون من، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض کے اندر جو ما ہے اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ ما سے جو ہے وہ ذکر کیا یہاں پر دون من کی بجائے، من ذکر نہیں کیا ہے ما فی السماوات والارض کے اندر، بلکہ ما ذکر کیا ہے تغلیباً للاکثر، اکثر کو غلبہ دیتے ہوئے من کی بجائے ما کا استعمال کیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ فِي مُلْكِهِ، وہ زبردست ہے، وہ اپنی ملک میں زبردست ہے۔ الحکیم فی صنعہ، اور اپنی سنت کے اندر حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، یعنی حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ زمین و آسمان کا جو بادشاہ حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یحیی بالانشاء ویمیت بعدہ، یحیی بالانشاء، بالانشاء ذکر کر کے مصنف نے اس بات سے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یحیی سے مراد زندہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ زندہ پیدا کرنا ہے۔ یحیی سے مراد عدم سے وجود میں لانا ہے، جیسے کہ نمرود جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کرتے ہوئے کہ انا احیی و امید، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلایا اس نے، جن میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھیں میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں قتل بھی کر سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس یحیی سے مراد وہ والا احیی نہیں ہے جو نمرود نے کہا ہے، قتل نہ کرنا، زندہ چھوڑ دینا، یہ یحیی نہیں ہے، بلکہ یحیی سے مراد مصنف فرما رہے ہیں یہ انشاء ہے، یعنی کہ اس سے مراد انشاء حیات ہے، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ یمیت، پھر اس کے بعد وہ موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول قبل کل شیء بلا بدایۃ، وہ وہی اول ہے، یعنی ہر چیز سے پہلے، بلا بدایۃ،
بغیر کسی ابتدا کے ہر چیز سے وہ پہلے ہے، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کی ذات موجود تھی۔ والآخر بعد کل شیء بلا نہایت، اور آخر ہے اس اعتبار سے کہ جب کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ والظاہر بالادلۃ علیہ، اور وہ ظاہر ہے اس پر دلائل موجود ہونے کی وجہ سے۔ والباطن عن ادراک الحواس، اور وہ باطن ہے یعنی کہ اس حواس کے ادراک سے وہ مخفی ہے، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔